السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں وہ لوگ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی وہ اپنے گناہوں میں اتنا مصروف ہیں کہ ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، بس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ تو آتے ہیں ایک الگ کیٹیگری میں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بندہ جو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ ہر بندے سے ہوتا ہے، اگر اس شخص سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اس نے گناہ پہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، ڈٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے میوزک ہے، میوزک انسان نہیں چھوڑا، گانے سن رہا ہے، نماز پڑھی ہے، 10 منٹ سر رہا ہے، اس کے بعد پھر گانے شروع، اس کے بعد پھر غیبتیں شروع، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ منافقت کے درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کھلم کھلا رب سے منافقت کر رہے ہیں کہ ہم نماز میں اپنے رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہمارے میں اتنی جرت ہے نہ، تبھی لوگ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیوں؟ اگر رحمان کے بننا ہے تو پورے رحمان کے بنو۔ یہ کیا بات ہے؟ ہمارے اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھو، آپ شرابیں بھی پیو، آپ جھوٹ بھی بولو، آپ غیبتیں بھی کرو اور آپ کا سارا کچھ اوکے ہے؟ اگر ہم اپنے رب سے معافی نہیں مانگ رہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اپنے رب سے توبہ نہیں کر رہے، تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں یار ہم لوگوں نے مرنا نہیں ہے کیا؟ ہر بندے نے مرنا ہے، اور پتہ بھی ہر بندے کو کہ بھائی میں نے ایک دن مرنا ہے، لیکن اس کی تیاری کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ بس یہ سمجھا ہوا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، ہم نے مرنا ہے، اینڈ پہ جا کے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے تب مرنا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ موت نہیں دیکھتی کہ سامنے بچہ کھڑا ہے، جوان کھڑا ہے، بوڑھا کھڑا ہے، موت نے ہر بندے کو آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کی تیاری ہم نے ابھی سے کرنی ہے اور آج سے کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہے یار کہ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز پوری کرو، فرض پڑھو، ٹھیک ہے، اس کے بعد سارے پٹھے کام شروع، سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں، نشے گا رہے ہوتے ہیں، غیبتیں گا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود سارا کام کرتے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ یہاں پہ تو ہم بڑی آرام سکون سے نماز پڑھنے کے بعد سارے کام کر رہے ہیں نا، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم اسی زمین کے اوپر ابھی ہیں، اور اگر ہم کل اس زمین کے نیچے ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا قبر میں کیا ہوگا؟ ہم نے ہر بندے نے قبر میں جانا ہے۔ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، قبر میں جب آپ مرتے ہو تو آپ نے جانا کہاں ہوتا ہے؟ قبر میں، اور قبر بھی آپ کی کوئی پکی جگہ نہیں ہے، آپ نے یہاں سے بھی اٹھنا ہے، آپ نے یہاں سے بھی اپنے اٹھ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے ہر ایک اعمال کا جواب دینا ہے آپ نے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے یار، نماز پڑھتے ہو اور اس کا ڈبل گناہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کر رہا ہے وہ تو منافقت کر رہا ہے۔ جہنم کی ہیں 7 سٹیجز، اور اس کی آخری سٹیج میں ہوگا بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس سے اوپر جو ہے نا درجہ، جو سٹیج ہے وہ ہے منافقت کی، اس میں منافق ہوں گے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ہم نماز کس لیے پڑھیں ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نماز پڑھیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد جس کاموں سے ہمارے رب نے منع کیا ہے ہم وہی کام کریں اور توبہ بھی نہ کریں؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ دیکھیں، نماز پڑھیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی اپنی آخرت سنور جائے، آپ کو قبر میں عذاب نہ ہو، آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے نماز پڑھیں، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں نماز پڑھنے کے بعد ہم نے وہ والی مووی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے بعد یہ والا گانا سننا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ پٹھا کام کرنا ہے۔ نہیں، نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھو، تاکہ آپ کو سکون ہو، اور جن کا نماز میں دل نہیں لگتا ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہ آسان ختم کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے رب کا ورد کریں، استغفار پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ ان کو پڑھنے سے بندے کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے، بندے کو اندر ایک خود محسوس ہوتا ہے کہ یار اب میں نماز پڑھوں گا تو مجھے مزہ آئے گا۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ میں اپنے اس رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے،
اپنے آپ کو جتنا ہو سکے نیچا کر کے، اپنے آپ کو عاجز کر کے اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں، اور یقین مانیں کہ جوانی میں سجدہ کرنے کا الگ ہی لطف ہے، اس کا الگ ہی سکون ہے۔ اتنے مزے کی جوانی ہو یار، وہ جو بندہ اپنے رب کے لیے وقف کر دے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ، حالانکہ اس کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس ہر چیز کرنے کی طاقت ہے، لیکن یہ صرف میرے لیے یہ گناہ نہیں کر رہا، اس نے جوانی میرے لیے وقف کر دی ہے۔ کوئی اس طرح کام تو کرے نا یار، جتنی گناہ کرنے تھے کر لیے، بس ختم کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو یار بس چھوڑ دو گناہوں کی زندگی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جوانی میں اتنی عبادت کرو کہ آپ کو عبادت کرنے کا مزہ آئے، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، اور یقین مانو جس نے اپنی جوانی سدھار لی، اس نے اپنا بڑھاپا بھی سنوار لیا۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم جوانی میں عیاشی کر رہے ہیں تو ہم بڑھاپے میں نیک ہو جائیں گے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو بھی گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی بات اتنی پسند آئے کہ یہ اس میرے بندے نے میری رضا کی خاطر اس نے گناہ چھوڑ دیا تھا، تو میں اس کو معاف نہ کروں۔ وہ اتنا غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نہیں، بس آنکھ کے بات نہیں کرنی، توبہ کرو، اپنے رب کا خوف پیدا کرو، اپنے رب کی محبت پیدا کرو، تاکہ آپ کی زندگی یہاں پہ بھی پرسکون ہو اور آخرت میں بھی پرسکون ہو۔ والدین کا احترام کریں، نماز قائم کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز قائم ہو جائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔